دن آپ تمام دوستوں کو مبارک ہو۔ اور دوستوں سے بس ایک گزارش ایک اپیل ہے، کیونکہ کنفیوژن جو ہے نا وہ اسٹل ہے۔ اب کلیئرٹی کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہی ہے، کیا ہوگا، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کس کی بات مانیں، کس کی بات نہ مانیں۔ ٹوٹلی جو ہے نا وہ کنفیوژن ہے اور کلیئرٹی نہیں ہے۔ تو میرے ذہن میں جو ہے وہ دو چیزیں ہیں، اور آپ تمام دوستوں سے 5 لاکھ 6 لاکھ جتنے بھی ہمارے بزنس ممبرس ہیں، نئے ہوں پرانے ہوں، لیڈرز ہوں یا لیڈرز نہیں ہو، جو بھی ہیں، ان سب لوگوں سے بس یہ گزارش ہے، اپیل ہے کہ اس کا جواب دے دیں تو پھر وہ آگے کا جو ہے وہ کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ بھائی جس مسئلے کی وجہ سے، جن رکاوٹوں کی وجہ سے، جن چیزوں کی وجہ سے کمپنی کو یہاں تک پہنچایا گیا ہے یا پہنچ چکے ہیں ہم لوگ، تو کیا اس صورت میں ہم کیا مزید آگے اپنا ورک کریں جس طرح ہم پہلے کر رہے تھے؟ کچھ سرٹیفکیٹس دکھائے جا رہے تھے، کچھ لیڈرز کی طرف سے شورٹیاں دی جا رہی تھیں، اور لوگوں نے دھڑا دھڑ کام کیا، لیکن کام کرتے 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 اربوں خربوں روپے کی جو ہے یہ چیزیں بن گئیں، اور آج وہی جو ہے سب چیزیں جو ہیں وہ گھیرے میں آ چکی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، کیونکہ قوانین کہہ رہے ہیں کہ قوانین نہیں ہے۔ تو پہلے تو یہ بتائیں کہ ایس آر کے دیں یا بیفور یو کے دیں، جو بھی کہیں، جب اس کمپنی کو یہاں تک اس نوبت تک لایا گیا ہے کہ ان کے اکاؤنٹ فریز کر دیے گئے ہیں، ان کے آنر کو اندر کر دیا گیا ہے، سارا کام ٹھپ ہوا پڑا ہے، یعنی کہ پاکستان کے اندر اس کا کوئی وہ لا ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے تو ان فیوچر میں بھی ظاہر سی بات ہے ہمیں پھر ابھی الو نہیں ہے تو پھر بعد میں کیا الو ہوگا؟ کیونکہ بہت سے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ اپنا کام کرو، کام کرنے کے لیے سب لوگ پہلے بھی تیار تھے، کر رہے تھے اور کرتے آ رہے تھے، لیکن نوبت یہاں تک پہنچی کہ یہ سب چیزیں بند ہو گئی ہیں، ٹھپ ہو گئی ہیں۔ اب سنا جا رہا ہے کہ لا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ تو بہرحال جب تک یہ لا نہیں ہے تو پھر ہم کام کیسے کریں گے؟ ایک تو یہ ٹوٹلی کنفیوژن سے، اگر کام کرنا ہے، آگے کہہ رہے ہیں کہ کام کریں اور اپنا ورک کریں، ایس آر جی یا بیفور یو کہیں نہیں جاتی، تو اس کی کیا شیورٹی ہے؟ اس کے کوئی سرٹیفکیٹس، کوئی اتھینٹیفکیٹس ہیں کیا؟ یہ ادارے جنہوں نے آج گھیرے میں کیا ہوا ہے، یا ان کی طرف سے، یا سپریم کورٹ کی طرف سے، یا ایس سی سی پی کی طرف سے، کیا یہ ہمیں الاؤ ہے کہ ہم دوبارہ کام شروع کریں؟ یہ تو کلیئرٹی نہیں ہے۔ اگر یہ 5 لاکھ لوگوں کو کلیئرٹی مل جائے گی تو آگے کام ہمارا پھر دھڑا دھڑ جو ہے شروع ہو جائے گا۔ تو اس کی تو کلیئرٹی کوئی بھی نہیں دے رہا ہے۔ تو ان ممبروں سے جو ہے وہ گزارش ہے، آپ کے جو بھی بندے ہیں جن کو پتہ ہے، جو سی او صاحب سے ملتے رہتے ہیں، ان سے گزارش ہے تو پلیز یہ کسی ادارے کی طرف سے اگر آپ کو الاؤ ہے کہ آپ دوبارہ کام کریں، کیونکہ کام کرنے کی نوبت تو یہاں تک آ گئی ہے، یہ مسئلے آ گئے تھے، اب دوبارہ کام کریں گے تو پھر دوبارہ یہ اشر نشر ہوگا۔ تو پہلے تو یہ کلیئرٹی اداروں کی طرف سے بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ ہم فیوچر میں کام کریں یا نہ کریں، چاہے وہ بیفور یو ہو، چاہے وہ ایس آر جی گروپ ہو۔ نمبر 2، اگر الاؤ ہے، الاؤ نہیں ہے، کیونکہ ابھی بھی اسی وجہ سے بند جو ہے یہ معاملات آئے نا کہ الاؤ نہیں ہے۔ جب الاؤ نہیں ہے تو پھر لوگوں کا پیسہ واپس ریٹرن کیسے ہو؟ کس طریقے سے، کتنا پیسہ کیسے ریٹرن ہوگا؟ بات ختم، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اور تو کوئی جب گورنمنٹ اور یہ ادارے ہی ہمارے کو اجازت نہیں دے رہے ہیں تو پھر قانون سب کے لیے ہونا چاہیے۔ ساری کی ساری کمپنیاں جتنی بھی پاکستان کے اندر ہے وہ ان کو بھی فریز کر دو، ان کو بھی ختم کر دو، یہ اس کا نام نشانی ختم کر دو نیٹ ورک مارکیٹنگ کا پاکستان کے اندر۔ نہ ریونیو ہوگا، نہ ٹیکس ہوگا، نہ کچھ ہوگا، تو سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو جب قانون نہیں ہے تو پھر آگے کام بھی نہیں ہوگا، تو یہ فراڈ ہوتے رہیں گے، یہ کمپنیاں بلیک میل ہوتی رہیں گی، لوگوں کا سرمایہ جمع پونجی ضائع ہوتی رہیں گی، تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر لوگوں کا پیسہ واپس کیا ہے؟ یہ بھی تو قانون ہوگا نا۔ لینے کے لیے تو قانون ہے، تو کیا دینے کے لیے قانون نہیں ہے؟ دینے کے لیے بھی تو قانون ہوگا نا۔ حقداروں کا حق کیسے واپس کیا جائے؟ تو وہ پیسہ واپس لوگوں کو کس طریقے سے، کس قانون کے تحت اور کتنا ملے گا؟ بس یہ 2 چیزیں ہیں، یا تو اجازت ہے تو ہم اجازت نامہ دکھا دیجئے تو ہم کام کو آگے کریں، ان فیوچر میں کوئی رکاوٹیں نہیں ہوں گی تو لوگ کام کرنا شروع کر دیں گے، اور اگر ان فیوچر میں اس قسم کی کوئی جو ہے وہ اجازت نامہ ہی نہیں ہے، آپ نہیں کام کر سکتے ہیں، تو پھر لوگوں کو سرمایہ کیسے واپس آئے؟ ان 2 چیزوں کے اوپر کوئی مجھے جواب دے دے، اور آپ لوگوں سے بھی یہی گزارش ہے، ان 2 چیزوں کی جو ہے وہ ان سے مانگیں، یہ 2 چیزوں کا آنسرس ان تمام لیڈر سے، جو بھی کرتے رہتے ہیں، جو بھی لیڈرز ہیں، جو بھی سرمایہ دار ہیں، جو بھی سینئرز ہیں، میرا بھی سوال ان سے ہے، اور تمام دوستوں کا بھی یقیناً یہ 2 چیزیں ہوں گی۔ اگر یہ 2 چیزیں کلیئر ہیں تو پھر آگے کی بات بنتی ہے، اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر چیز ہی ختم، بات ہی ختم۔
تو یہ ہے کہ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے ان دو چیزوں کا، ان دو کوشچنس کا آنسرس لیں. جتنے بھی حضرات ہیں، یہ 40 50 50 20 20 30 30 لوگوں کو سن کے سوشل میڈیا پہ، یوٹیوبس پہ اور مختلف جگہوں پہ، تو ہم کس کی بات مانیں، کون صحیح ہے کون صحیح نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، آستین کے سانپ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، تو ہمیں نہیں پتہ کہ کون صحیح ہے کون صحیح نہیں ہے. لیکن یہ جو دو سوالات میں نے کیے ہیں وہ کامن پرسن کے لیے ہے، عام آدمی کے لیے. اگر ان دو چیزوں کے سوالات کے جوابات مل جاتے ہیں تو پھر ہم آگے اپنا لایا عمل کریں گے، ورنہ کچھ بھی کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، جسٹ ٹائم ویسٹ ہوگا. منی ویسٹ ہے، ٹائم ویسٹ ہے. تھینک یو. اعجاز احمد انصاری. اور دوستوں ان دو سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ یہ کروڑوں روپے کی فیسیں جمع کرنے کے باوجود بھی جو ہے نا، اور حالات جو ہے یہ ہو گئے کہ سی او صاحب بھی اندر ان کو کر دیا گیا، ریمانڈ میں ہیں. جو بھی ہے، مقصد یہ ہے کہ معاملات کلیئر نہیں ہیں عوام کے لیے، آڈینس کے لیے، عوام کے لیے، پارٹنرز کے لیے چیزیں جو ہے نا وہ کلیئر نہیں ہیں. پچھلے 8 9 مہینے سے جو وہ سفر کر رہے ہیں، سرمایہ بھی ان کا ہے اور ڈاؤٹس میں بھی وہی ہیں، پرابلم میں بھی وہی ہیں. تو خدا را ان دو سوالوں کے جوابات دے دیے جائیں. تمام معزز صارفین سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام کریں، ورک کریں، کہ اگر گورنمنٹ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اجازت دیتے ہیں تو ہم آگے کام کریں، اور اگر اجازت نہیں ہے، ایلیگل ہے، صحیح کام نہیں ہے، تو پھر لوگوں کا سرمایہ ان کو واپس کیسے ملے. یہ بس دو چیزیں ہیں اور کوئی تیسری چیز تو ہے ہی نہیں. تو تمام دوستوں سے گزارش ہے ان دو چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کام کیا جائے اور ان سے جوابات مانگے جائے. ہمارا لیگل رائٹ بھی ہے کہ ہم ان سے مانگیں. باقی جو قانونی کارروائیاں ہیں جو کر رہے ہیں اکارڈنگ ٹو دا سی او صاحب، میرا اپنا کام کرنا ہے، آپ لوگ اپنا کام کریں. تو ہم ابھی کام تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ایلیگل قرار دے دیا گیا ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ رجسٹریشن ہے ہی نہیں ان کی. آگے بھی جا کے یہی معاملات ہوں گے، کوئی بھی کمپنی ہو، معاملات تو بہرحال یہی ہوں گے جب تک کہ اس کا کوئی قانون بن نہیں جاتا ہے، اجازت نامہ نہیں مل جاتا ہے، تب تک تو یہ غیر قانونی ہی کام ہوگا. چاہے وہ حلال حرام تو دور کی بات ہے، لیکن یہ غیر قانونی کام ہے. تو اب تمام دوستوں سے گزارش ہے ان دو سوالوں کے جواب ہم اعلیٰ لیڈران سے بھی پوچھتے ہیں، اسپوک پرسن سے بھی پوچھتے ہیں، ایس آر جی گروپ یا سی او یہ اپنا جو ہے بیفور یو کی مینجمنٹ سے بھی پوچھتے ہیں. کبھی کہتے ہیں بیفور یو ختم، فنش، کس قانون کس تحت کے چیز کے مطابق یہ چیزیں ختم ہیں. ان کے کہنے سے تو ختم بہرحال یہ نہیں ہوتی. لوگوں نے جو پیسے رکھے تھے وہ بیفور یو میں رکھے تھے. جمعہ 8 دن ایس آر گروپ کو ہوا ہے، آیا وہ رجسٹرڈ ہے نہیں ہے، اس کو الاؤ ہے نہیں ہے، عام پبلک سے پیسہ لے سکتی ہے نہیں لے سکتی ہے. یہ کلیئرٹی کسی بھی دوست کے پاس نہیں ہے. اگر کسی دوست کے پاس ہے تو وہ وضاحت کے ساتھ سامنے آئے اور اس کا جو ہے وہ ایکسپلین کریں تاکہ لوگ جو ہیں وہ بے چینی سے نکلیں. باقی یہ جو ہے صرف لالی پاپس دیے جاتے ہیں یا اسی قسم کی جو باتیں کی جاتی ہیں، وہ صرف یہ سہارے دیے جاتے ہیں یا کیا کہتے ہیں کہ آسرے دیے جاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. اور صحیح طریقے سے نیٹ اینڈ کلین اور کلیئر بات کی جائے تو زیادہ بہتر ہے. تھینک یو.